آداب سامعین، اشوک سہانی ساحل ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت دو مختلف دنیاؤں میں اپنی پہچان بنائی، کاروبار کی علمی دنیا اور شاعری کی جذباتی و تخلیقی کائنات۔ ایک طرف وہ ایک کامیاب صنعت کار ہیں جنہوں نے محنت، جد و جہد اور بصیرت کے ذریعے اپنا مقام بنایا، اور دوسری طرف وہ ایک حساس دل رکھنے والے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے محبت، زندگی اور انسانیت کی گہرائیوں کو چھوا۔ ان کی حیات اور کارنامے اس بات کی مثال ہیں کہ زندگی میں عقل و منطق اور جذبہ و احساس ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ ان کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان چاہے کاروبار میں مصروف ہو یا ادب میں مگن، اصل کامیابی تبھی ہے جب دل اور دماغ کا امتزاج قائم ہو۔ اسی پس منظر میں آج ہم اشوک سہانی ساحل صاحب سے ان کی زندگی، کامیابیوں، شاعری اور فلسفہ حیات پر گفتگو کریں گے۔ آداب اشوک صاحب۔ آداب مہران، بہت شکریہ۔ اشوک صاحب، آپ اپنی ابتدائی زندگی اور تعلیمی سفر کے بارے میں مختصراً کچھ بتائیں۔ یہ تو میری زندگی کا اتنا اہم حصہ ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ جب آپ نے استعمال کیا لفظ مختصر تو میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں، میری پیدائش لاہور کی ہے سن 37 کی، اور 15 سال تک وہی رہے، اور اپنا والد صاحب میرے وکیل تھے، اس زمانے کے نامی وکیل۔ دادا میرے جموں کشمیر کے چیف جسٹس تھے، تو پڑھائی وہیں ہوئی، اسکول وہیں گئے، اور بڑی آسائش کی زندگی بسر ہوئی۔ حالانکہ بچوں کو آسائش سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، ان کو مطلب ہوتا ہے خوشی سے۔ اب بڑے بڑے صوفے ہیں یا سونا ہے یا نہیں ہے، یا بستر ہے یا زمین ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بس پھر ملک تقسیم ہوا، تو اس وقت والد صاحب نے کہا کہ میں تو کہاں، دلی، لاہور، دلی، بمبئی میں تو جانتا نہیں، تو ہم تو یہیں رہیں گے۔ تو ہم پاکستانی بن گئے، اور والد صاحب کافی نامی انسان تھے، تو سن 52 تک وہیں تھے۔ پھر مجھے بھیج دیا تھا 48 میں دلی۔ میں یہاں ماڈرن اسکول اور سینٹ اسٹیفنس کالج میں پڑھ رہا تھا، اور والد صاحب، امی اور میری 2 بہنیں وہ وہیں رہیں۔ پھر کچھ ایسے حادثے ہوئے کہ وہ کچھ دقتیں ہوئیں، تو امی نے ابا سے بات کی اور فیصلہ کر لیا کہ بھئی یہاں آیا جائے، ہندوستان میں آیا جائے۔ تو دلی آ گئے، لیکن ایک کیا کہوں، دردناک بات ہے، وہ بار بار پریشان کرتی ہے کبھی، کہ وہ ہم آئے جو آئے پاکستانی آئے، اور اس وجہ سے جو بھی وہاں تھا، والد صاحب کے اسباب جو بھی تھا اور جو کچھ پوزیشن تھی، سب وہ اس کے لیے کمپنسیشن کچھ نہیں ملا، کیونکہ انڈین نہیں تھے۔ تو بس باقی یہاں آئے، پھر اس کے بعد یہیں پڑھتا رہا، اور اردو فارسی لاہور میں پڑھی، اور پھر یہاں آ کے تو اردو میں اسکول میں بھی پڑھا اور کالج میں بھی پڑھا، لیکن فارسی سے پھر کچھ واسطہ نہیں تھا۔ تو بڑی اچھی زندگی تھی، اور جب یہاں آ گئے تو کچھ دقتیں تھیں، مشکلیں تھیں، زندگی کا حصہ ہوتا ہے بس۔ تو سینٹ اسٹیفنس کالج میں، جیسا کہ ہم نے جب آپ پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ آپ سینٹ اسٹیفنس میں پڑھے ہیں، پڑھائی آپ نے وہاں سے کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سینٹ اسٹیفنس کالج میں جب آپ نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا، اس کے بعد بھی آپ نے تعلیمی سفر جاری رکھا یا پھر؟ نہیں، ایسا ہوا کہ اس کے بعد اپنا نوکری کرنی پڑی۔ مطلب میں
مطلب مالی حالات کچھ ایسے اچھے نہیں تھے، تو میں ٹی گارڈن چلا گیا. وہاں پہ میں 3-4 سال کام کیے، شادی ہوئی، اور پھر اس کے بعد انڈسٹری میں کام کرتا رہا. انڈین انڈسٹری میں DCM کمپنی ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے شری رام کے نام سے. ان کے بہت سارے پلانٹ ہیں، لاہور میں تھے. جی جی. یہ بھرت رام چرت رام تو اس زمانے کے بڑے نام تھے. تو ان کی کمپنی جوائن کری، 8-10 سال وہاں کام کیا. پھر ایک اور کمپنی میں کام کیا، اور پھر 75 میں 1975 میں نے اپنا کام شروع کیا. اور تعلیم، کالج والج، یہ اردو سے کوئی واقفیت رہی نہیں. وہ میں آئے گا آگے اس انٹرویو میں موقع تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح میں واپس پہنچا اردو میں، اور شاعری کیسے شروع ہوئی. آپ کی ابتدائی زندگی اور پس منظر کے حوالے سے ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں میں، کہ آپ کی شخصیت کو سنوارنے میں بچپن یا جوانی کے کون سے تجربات سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے؟ میں ایک چیز کہوں کہ یہ اسے فلسفہ جانیے، لیکن یہ میرے لیے حقیقت ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، کہ میں نے نشیب و فراز ایسے دیکھے پہلے 20-25 سال میں اپنے. پہلے تو میں وہ لاہور میں تو ایسا تھا کہ ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ والد صاحب، میں نے آپ سے کہا کہ وہ نامی شخص تھے اور لیڈنگ وکیل مانے جاتے تھے. ایک محمد سلیم تھے، سر ذوالفقار تھے، سیت الباد صاحب تھے، اور میرے ابا بیس انسانی ان کا نام. تو یہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کو بلایا تھا ڈنر کے لیے. تو بہت بڑی وہ حویلی کوٹھی مانیے، تو بہت سارے لوگ تھے. لیاقت علی خان صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ بھی تھے. گورنر جنرل I'm not sure, I think سر فرانسس میور تھے شاید، وہ بھی تھے وہاں. تو مجھے اور میری چھوٹی بہن کو ابا نے بلایا اور بتایا کہ وہ آئیں گے، تو آپ آئیں گے، آپ کو بلایا جائے گا، تو آپ بس یور ایکسلنسی کر کے آپ تشریف لے جائیں. تو ہم وہ شیشے کے سامنے پریکٹس کرتے رہے، یور ایکسلنسی. میں کوئی 8-9 سال کا تھا، تو وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی. آشا اس کا نام، تو ابھی ہے. سو بڑی تیاریاں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. یہ اس دن 8 بجے قریب ہمیں کہا گیا تھا کہ تم تیار رہنا. تو کوئی آیا بہرا، اور اس سے وہ کہنے لگا صاحب بلا رہے ہیں. تو میری بہن گئی وہ کھڑکی میں دیکھنے، اور اس نے ویسٹ انڈیز ٹیم کو دیکھا اور بھاگی آئی میرے پاس کہنے کہ اشوک حبشی آئے. میں نے کہا کیا؟ بولے حبشی آئے. میں کھڑکی پہ گیا، میں نے بھی وہ حبشی دیکھے. اس زمانے میں حبشی کہا کرتے تھے، آج تو یہ ایک ڈیروگیٹری مطلب اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جاتا. بلیک امریکن کہتے ہیں، کوئی نیگرو نہیں کہتا. اس زمانے میں حبشی کہا کرتے. تو میں نے بھی دیکھا کہ حبشی آئے، تو ہم تو یوں گھبرا گئے. تو ہم نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے. تو وہ بہرے آئے، لوگ دوسرے آئے، بلانے آئے، آپ کو بلا رہے. ہم نہیں گئے، ہم اتنے ڈر گئے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ شان و شوکت تھی اس وقت. اور پھر جب ادھر آئے تو وہ سب ختم، اور ہم ایک چھوٹی سی جگہ میں وہاں رائے رویلا اسٹیشن، روہتک روڈ، پربتیاں تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ میں نے دیکھا بھائی وہ نشیب و فراز، وہ شان و شوکت وہ دیکھا. اور پھر غربت کیا ہوتی ہے. میں یہ کہوں کہ میں سائیکل کو اپنے کندھے پہ پنچکوئے روڈ سے آل دا وے ٹو روہتک روڈ لے گیا، کیونکہ پنکچر کے پیسے نہیں تھے. تو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اور تو مطلب پھر یہ زندگی ہے. تو پیسوں سے زندگی نہیں ہوتی ہے، پیسوں سے خوشی نہیں ملتی. آپ کو سکون، اطمینان، امن و چین، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے.
جی اور جو آج کل کا GDP، میں ایک اور کہانی آپ کو مزے کی سناؤں گا کہ وہ یہ چلو ابھی سنا دیتا ہوں آپ کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا فلسفہ کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے، میری سوچ کیا ہے. اور یہ ہر ایک کی ہے، لیکن کیونکہ انسان ایک نظریے میں سے سوچتا نہیں ہے تو پھر وہ ایک ہی چیز کے لیے گھومتا پھرتا ہے. آج وہ ہے ارتقاء، ترقی، پروگریس، GDP. ایسا ہوا میری 2 نواسیاں ہیں، وہ انگلینڈ میں ہیں، وہیں کی پڑھی ہیں. اب تو خیر وہ شادی شدہ اور ان کے اپنے بچے بھی ہیں. جی تو وہ آئیں تو میں نے یوں ہی، آج کل بہت باتیں ہوتی تھی، آج کل نہیں، میں پرانی بات کر رہا ہوں، 20 سال پرانی. GDP ہوتا تھا. تو کسی کو پتہ نہیں ہے GDP کیا ہوتا ہے. جو بولتے ہیں ان کو نہیں پتہ. جو فائنانس منسٹر ہو اسے نہیں پتہ GDP. تو میں نے پوچھا، میں اکنامکس میرا سبجیکٹ ہے تھا. تو میں نے بلایا، آئی تھی دونوں بچیاں، تو میں نے بڑی والی شیوانی سے کہا، میں نے کہا بیٹا بتانا ذرا GDP کیا ہوتا ہے. تو کہتی نانا آئی ایم ناٹ شیور، بٹ میرے خیال کچھ یہ اپنا پروگریس کی بات ہے. میں نے کہا بیٹا پروگریس تو پتہ نہیں، بس شوگریس کی بات تو ضرور ہے. کیا اچھی بات. نہیں سچ، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ حقیقت ہے. جیسے ہماری وہ اس وقت گفتگو ہوئی، میں وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں. چھوٹی والی میں نے کہا بیٹا نندنی تم بتانا کہ GDP کیا ہوتا ہے. نا وہ اس کو ہندوستانی آتی نہیں تھی، کیونکہ وہ زیادہ وہیں، وہ پیدا بعد میں ہوئی، وہیں رہی، تو اس کو انگریزی ہندوستانی سے کوئی واقفیت تھی نہیں. تو ہم سے بھی بات ہوتی تھی تو انگریزی میں. تو کہنے لگی کہ نا آئی ایم ناٹ شیور، لیکن آئی تھنک اٹس سم تھنگ ٹو ڈو وتھ بالی ووڈ. میں نے کہا بیٹا بالی ووڈ؟ بولے آپ. تو میں نے کہا شاید بات ٹھیک ہے. میں نے کہا چمن لال وہ اب بھی یہی ہے، اسی کمرے میں ہے جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا چمن لال بتانا بھائی ذرا یہ GDP کیا ہوتا ہے. تو اس کا جواب ہے، آپ یہیں پہ ہے پوچھ لیجئے. اس کا جواب تھا کہ صاحب میں تو بیڑی پیتا ہوں، یہ کوئی پینے کی چیز ہے تو بتائیے. تو میں نے کہا، کچھ لوگ اور بھی تھے، تو میں نے کہا میاں لوگوں دوستو، یہی ہے GDP کا اصل مطلب، اس کا مفہوم. کیا بات. 90% لوگ دنیا میں ان پڑھ ہیں. آپ جو مرضی کہیے، یہ دنیا ہے. کوئی پڑھانا نہیں چاہتا، اس میں سب سیاسی معاملے. اگر پڑھا دیا تو بھائی وہ ووٹ مہران شاہ کو دے گا، ہریش کو دے گا، شوق ثانی کو دے گا، ارشد کو دے گا، کس کو دے گا وہ سوچے گا. ورنہ وہ ہندو کو دے گا، مسلمان کو دے گا، سکھ کو دے گا. اور پھر وہ جو جمیلے ہوتے ہیں، اور صرف یہاں نہیں، کون سی جگہ نہیں ہے جہاں نہیں ہوتا. آپ آج امریکہ کا حال دیکھ لیجئے. وہ ایلون مسک صاحب نے وہ $250 ملین دیے الیکشن پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو جتوایا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پیسوں سے جیتا، لیکن اس نے اوپنلی یہ الیکشن فنڈ کی. اور وہی ایلون مسک صاحب آپ آج وہ گورنمنٹ چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں. اینڈ ہی از the richest man in the world. $1 trillion 25 بلین آج چلے گئے، 30 بلین کل آ گئے. تو دنیا اتنا وہ پیسوں میں گھس گئی ہے کہ انسان بھول گیا ہے کہ ہم یہاں ہیں کس لیے. خدا نے، بھگوان نے، رب نے ہم کو یہاں بھیجا کہ ہم پیسے بنائیں، ہم GDP بڑھائیں. اس سے کوئی فرق پڑتا ہے جب لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. روزی روٹی، سائیکل پہ چڑھو، 12-14 میل سائیکل پہ جاؤ، شام کو گھر آؤ، بیوی بچے، کھانا کھاؤ، سو جاؤ، پھر وہی صبح سائیکل پہ. اسے آپ GDP کی باتیں کرتے ہیں. اسے آپ کہتے ہیں میں نے یہ مثال بنایا، وہ بندوق بنائی. امن و چین کے لیے کانفرنسز ہوتی ہیں کہ کس طرح امن و چین دنیا میں لایا جائے، کس طرح پیس کو حفاظت سے رکھا جائے. یہ اب میں جو بول رہا ہوں کہ پیس کو حفاظت سے رکھا جائے، کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کانفرنسز کرتے ہو سب جگہ ادھر ادھر. میں نے
अपने वो लिंक्डइन पे भी मैं कभी कभी लिखता हूँ। मैंने कहा कि ये अपना ये उस वक्त ये सब थे। मेरी एक अंग्रेजी में नज़्म भी है, द डेंजर्स इन द लेटर एन। और एन क्यों? क्योंकि उसमें था जॉनसन एन, मैक्रॉन एन, बाइडन एन और कौन था वो, ये दो और एन थे उसमें, पुतिन एन, जेलेंस्की एन। तो मैंने कहा भाई आप लोग पुतिन को छोड़ के एक जहाज में बैठो और मॉस्को चले जाओ जी। आपको पुतिन साहब नहीं उड़ाएंगे। ये रशिया यूक्रेन की वॉर चालू थी, आप जाइए कुछ नहीं होगा। वहां तो नहीं पहुंचे जी। वो चले गए कहा यूक्रेन में, और क्या कहने लगे कि हम आपको और बंदूकें देंगे, मिसाइलें देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर मैं क्या सीखा इस अपनी पहले 20-25 साल की ज़िंदगी में, कि जैसे ज़िंदगी बसर हो, जो कुछ खुदा ने अता किया है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, जिस हाल में हो खुश रहिए। ये उतार चढ़ाव, ये नशेब फराज, ये मुकद्दर का काम, उसका काम, खुदा का काम, जब मानते हो तो फिर क्या बदलने की कोशिश करते हो। हाँ, खुदा ने ये नहीं कहा कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए जी। आपको वो फर्ज अदा करना है, काम करना है, लेकिन उसका क्या नतीजा होगा, क्या अंजाम होगा, ये तो जब आप मानते हो कि खुदा है तो फिर उस पर कुछ यकीन, कुछ पुख्ता ईमान भी तो हो जी। तो मैं तो यही समझा कि जो भी जैसा भी आए जिंदगी में, जो भी वक्त आए, मेरा फर्ज है और कि मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता रहूं। पैसे हो ना हो उससे कोई वास्ता नहीं है जी। और मैं अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए मैं जामिन हूँ जी। मैं ना कोई और, ना पैसा, ना कुछ, ना मैं अपने आप को भी इसी तरह समझता हूँ। क्या खूबसूरत बात है सर। तो दो सवालात आपकी कारोबारी ज़िंदगी के ताल्लुक से कि आप, जाहिर सी बात है, आपने बताया कि आप TCM के लिए काम कर रहे थे, तो फिर ये ख्याल आपको कैसे आया कि आपको अपना कारोबार शुरू करना है? बड़ा मज़ेदार सवाल है। और बात कोटा की है, और मैं DCM में ही काम किया। मैंने 9 साल वहाँ पे जी। कोटा में 9 साल, और 2 साल यहाँ मैं दिल्ली में था। नजफगढ़ रोड DCM केमिकल फैक्ट्री थी, वहाँ काम कर रहा था। तो ये मेरी बीवी वो मुझसे कहती थी, अब हम थे 24-25 साल के, तो अब वो सीनियर लोग थे वहाँ पे, कोई 30, कोई 40, कोई जनरल मैनेजर, कोई ये मैनेजर, कोई सीनियर मैनेजर, और मैं जूनियर एम्प्लॉय था। सीनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कीम थी जी। उसमें मुझे लिया गया था। तो वो मुझे कहती थी कि ये इस साहब को इतनी तनख्वाह, क्यों बीवियाँ मिलती थी और कोटा छोटी जगह थी, तो कभी ताश खेलती हैं, कभी कुछ, जो भी हम लोग फैक्ट्री में जाते थे, तो वो आपस में बात होती थी। पर किसी ने कोई महंगी साड़ी पहनी, किसी ने कुछ और पहना, किसी ने तो अच्छा तूने ये कहाँ से लिया, ये परफ्यूम, ये वो जैसे करती है होते वो ख़वातीन, उनका ज़िंदगी बसर करने का तरीका है। तो मुझसे कहती थी कुछ, शुरू में तो चलता गया, फिर वो कहने लगी कि अब बड़ा फंक्शन हुआ तो हम पीछे बैठे, लोग आगे बैठे, और मेरी तनख्वाह थी मेरे ख्याल शुरू में 650 रुपये, तो वो कोई 2000 कमा रहा है, कोई 1500, तो वो आके बोलती थी, तो ये मुझे कहती थी कि हम 650। तो मैंने कहा भाई मैं अब 20-25 साल का, 24 थी जो भी मैं था, अब मैं 40-50 तो ही नहीं हो सकता ना, और मैं एकदम तो मैं मालिक नहीं बन सकता फैक्ट्री का, मुझे काम करना पड़ेगा, वक्त लगेगा, जो भी है। तो ये दिमाग में मेरी बात आती गई, मैं सोचता रहा कि 600-700। अब मैं एक किस्सा सुनाऊं तो आप हंसेंगे, और सवाइन जो है वो भी हंसेंगे, लेकिन हकीकत है तो बयान करना पड़ता है। और मैं जिस उम्र में हूँ, मुझे
کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, صرف خوف ہے تو اللہ, خدا, بھگوان, بس, اور کچھ نہیں. کوئی بھی ہو, کیسا بھی ہو, مجھے کوئی فرق نہیں. جی. میں تو کہتا ہوں کہ کسی پولیٹیشین کو لے لو, میں, یہ غرور نہیں ہے جی, یہ میں بول رہا ہوں, غرور اور میں دو بالکل الگ چیزیں ہیں. جی. میں کہتا ہوں کسی کو بلا لو, اوباما کو بلا لو, کلنٹن کو بلا لو, جس کو مرضی, میرے ساتھ 15 منٹ, آدھے گھنٹے کی انٹرویو کرا دو, اور میں آپ کو دکھا دوں گا کہ وہ کتنے کھوکھلے انسان ہیں, کتنی ان کی سمجھ ہے, کیا ہے کیا نہیں. خیر چھوڑیے اس بات کو. تو یہ میرے دماغ میں بات آتی رہی کہ کچھ کر, کچھ کر, کچھ کر. تو میں وہاں سے ایک اور دوسری نوکری ملی, اس میں اپنا میرے خود سے 1500-1800 ملے, وہاں چلا گیا. اور پھر بھی وہ بات چلتی رہی کہ یہ اتنا ایسا ایسا. تو میں نے کہا یار اپنا کام کیوں نہ شروع کیا جائے, یہ 1500 روپے تو میں ویسے کما لوں, اور 4 بچیاں تھیں ہماری, اور تو یہ بھی ہم سوچے کہ بھئی یہ بڑی ہو جائیں گی تو پھر وہ شادیاں کرانی پڑیں گی, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, تو بڑی مشکل ہوگی. اور مجھے وہ لاہور کے دن یاد آتے تھے, اور وہ والد صاحب کی شان و شوکت, اور وہ سب کمفرٹس اور فیسلٹیز جو تھی اس وقت وہاں پہ. تو بس وہ تو یہ اس کا محرک بنا لگاتا رہا. تو ایک چھوٹا سا کام شروع کیا. باقی تاریخ جانتی ہے. اشوک صاحب, اس تعلق سے ایک سوال اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ظاہر سی بات ہے آپ بہت ہمبل انسان ہیں, بہت عاجزی ہے آپ کے اندر, بہت انکساری ہے. تھوڑا لاؤڈ پلیز. جی, میں سنائی دیتا ہے. جی معذرت. تو ظاہر سی بات ہے آپ میں بہت عاجزی اور انکساری ہے, لیکن پھر بھی یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مجھے معلوم ہے کہ آپ اس سوال پر مسکرا دیں گے, لیکن پھر بھی میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ کے نزدیک آپ کا سب سے کاروبار کے تعلق سے آپ کا سب سے نمایاں کارنامہ یا کامیابی کون سی ہے؟ میں اس سوال کا جواب آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ میں یہ جو سکسیس ہوتا ہے نا, کامیابی جو بول رہا ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بس جو میں نے کر لیا وہ ختم ہوا, اس کے بارے میں پھر سوچتا نہیں. یہ کانٹریکٹ ملا, وہ ملا, مجھ سے پوچھتے ہیں کتنے بلین, کتنے ملین, کتنے, میں ختم ہوا یار, کچھ اور بات کرو, یہ کیا بات کرنی. تو یہ بس کبھی کبھی خیال آتا ہے, آخرکار مجھ میں آنا تو ہے نا, وہ ایگو تو سب میں ہوتی ہے نا. تو پھر وہ ضروری بھی ہوتی ہے, لیکن ضروری ہوتی ہے, لیکن اس کو قابو میں رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. ورنہ وہ انا آپ کو کہاں لے جاتی ہے, وہ سب کے سامنے نمایاں ہے, وہ ظاہر ہے, سب جانتے ہیں. بالکل. وہ ہٹلر, وہ ادھر ادھر وغیرہ, میں کیا بتاؤں گا. تو میں صرف یہ جانتا ہوں کہ خدا اللہ کی مہر سے, اس کے کرم سے, اس کے حکم سے جو مجھ سے ہوا میں نے کیا. اور بچے ٹھیک ٹھاک ہیں. میری عمر اب 88 سال ہو گئی. میں اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, جب کوئی پوچھتا ہے تو کتنے سال ہو گئے, پہلے 80, 85, 82, میں بولتا ہوں, میں کہا اب 90 میرے آس پاس ہے. مطلب آس پاس مطلب میرے ہاتھ ملانے کے قریب ہے. تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ یہاں پہنچ گیا ہوں تو بس کافی ہے. اور دیکھیے, زندگی خوشی سے بسر ہو جائے, اور اوپر نیچے سے وہ سب چلتا ہے, لیکن خوشی سے بسر ہو جائے زندگی, تو سب سے بڑی کامیابی وہ ہے. یہ جینے کا مفہوم مقصد کیا ہے؟ جینے کا مفہوم مقصد ہے آپ پیسے بنائیں, آپ یہ کریں, آپ کا نام روز چھپے اخبار میں, یہ ہے. خدا نے بھیجا تھا, اور کیونکہ آپ نے کر لیا, آپ وہ بھول گئے, آپ مجازی خدا بن گئے, آپ کی فوٹویں سب جگہ, اور آپ نے یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, آپ خدا کو ہی بھول گئے, آپ جینا بھول گئے, آپ جینے کا مقصد بھول گئے. میں نے وہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ غازہ کو میں نے وہ کیا فیری لینڈ بنانا ہے, کون سا لینڈ بنانا ہے, وہ کرنا ہے. میں نے اس کو میں نے وہ کرنا ہے, میں نے وہ لے لینا, آئس لینڈ لے لینا, گرین لینڈ. اما مذاق ہے یار, میں بھی کہہ دوں مجھے اس کا گھر لینا ہے,
میں نے یہ کرنا ہے. تو جینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو یہاں بھیجا گیا کس لیے؟ اس لیے کہ آپ آرام سے، چین سے، اطمینان سے شکریہ ادا کرتے. جو کچھ آپ کو خدا نے عطا کیا اس کے لیے آپ بہت شکر گزار ہیں، اس کی مہر ہے. اور آپ اپنی زندگی انجام کیوں بھول جاتے ہو؟ جی لوگ بھول جاتے ہیں جی کہ بس کوئی ایٹرنل زندگی وہ سب سراب ہے، جی جاویدانی کچھ نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں ہم، جاوید کیا ہوتا ہے. لیکن بھائی اصلیت تو یہ ہے کہ اب میں خود دیکھتا ہوں اب میں کہاں پہنچا ہوں. اب میرا اگلا نفس ہے نہیں ہے، 1 دن اور ہے، 10 دن ہے، 10 سال ہے، میں نہیں جانتا. جی میں صرف اتنا خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بس جو بھی ہو انجام چین سے نکل جائے. بہت اچھا. جی بہت شکریہ. آپ کی شاعری اور ادبی جو آپ کا ادبی سفر ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. تو ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہونے کے باوجود آپ کو شاعری کی طرف کس چیز نے کھینچا؟ اور جب میں شاعری کی بات کروں گا تو میں بالخصوص اردو شاعری کی بات کروں گا کہ آپ کو بالخصوص اردو شاعری اور بالعموم مجموعی ادب اور شاعری کی طرف کس چیز نے آپ کو جو ہے وہ کھینچا؟ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا بہت جذباتی جواب ہے. جی. اور وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اپنا کالج سے میں نکلا، یہ انڈسٹری میں کام کی، اپنا کام شروع کیا. اور میرا کام جو تھا وہ سب انٹرنیشنل ٹریڈ تھا. تو میں یہاں پہ تھا ہی نہیں. میں وہ سارا میرا کام کبھی لندن تو کبھی افریقہ تو کبھی ساؤتھ امریکہ تو کبھی امریکہ، یہ کرتا رہا میں. جی. اور تو اردو سے واقفیت بالکل ختم ہو گئی. گھر میں بات کرتے تھے تو پنجابی انگریزی، اور کچھ پڑھنا نہیں. ایک آدھ کوئی مشاعرے پہ چلے گئے، کبھی فراق کو سنا. اب وہ انور مرزا پوری کو ایک بار میں نے ایک مشاعرے پہ بلایا تھا، کوٹا میں ایک مشاعرہ کیا تھا. بہت کتنے پرانی بات ہو گئی. تو وہ لائے تشریف اور ان سے کچھ ملاقات، کبھی کبھی کچھ چٹھی. وہ اس وقت کوئی فیکس فوکس ٹیلیکس تو کوئی تھا نہیں نا. جی. تو کوئی واسطہ نہیں رہا اردو سے. جو میں پڑھا تھا بھول بھال گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. جی. اب وہ ہوا ایسے کہ میری بڑی بیٹی بیٹی نمبر 2 میرا جس کا نام ہے، تو میں نے یہ کہانی وہاں بھی سنائی. مجھے ایک ایوارڈ ملا تھا ریسنٹلی. تو وہاں پہ یہ قمر مہندر سنگھ بیدی ٹرسٹ نے مجھے ایوارڈ دیا تھا لٹریری اچیومنٹس کے لیے. تو میں نے وہاں بھی کہانی سنائی. وہ یہ کہ وہ میرا ہمارے ساتھ رہتی تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ اکیلی ہے. جی. تو میں جہاں رہتا ہوں اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ٹھاک مکان ہے. تو میں اور میری وائف اور کوئی نہیں. تو میرا ہمارے ساتھ تھی. تو ایک کانفرنس تھی دبئی میں. تو وہ میں نے کہا اپنا جوتی میں چھوٹی اس کی بہن، وہ کمپنی میں دونوں کام کرتی تھی. تو میں نے کہا کہ کانفرنس ہے تو ایسے کرو، تم امی کو لے کے دبئی آ جاؤ، میں وینزویلا دفتر تھا وہاں سے آ جاتا ہوں. تو ہالیڈے بھی ہو جائے گا اور کانفرنس بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. تو وہاں پہ اپنا میرا کا فون آیا امی سے، اور وہ کہنے لگی ان سے کہ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو وہ امی بولی ان کی کہ کوئی منڈا لب پہ پنجابی میں کہ وہ کوئی لڑکا ملا. بولے نہیں، میرا 43 سال کی تھی اس وقت. جی. تو ہم سے تقریباً 30 سال چھوٹی ہے. تو نہیں تو کوئی تم گھر چھوڑنا ہے. تو بولے آپ کو کیسے پتا؟ بولے میں تیری ماں ہوں. واپس آئے، میں نے بات کری، سمجھایا. میں نے کہا بھائی ہم اوپر چلے جاتے ہیں، تم نیچے رہو. تم کو اگر ہماری وجہ سے کوئی دقتیں ہو رہی ہیں، پریشانی ہے تو کہتے نہیں مجھے. تو ایک جگہ اس کو لے دی، وہ چلے گئے. اس رات کو سوئے ہوئے تھے، ایسے ہی یوں ہی ایک مصرع آیا دماغ میں کہ کہاں گئے وہ لوگ جنہیں ہم نے پالا تھا. اب لڑکیاں تو دستور ہے کہ وہ
جائیں گی اپنے گھر جائیں گی جی لیکن 18 20 15 17 جو بھی عمر میں جاتی ہے اب 43 سال کی عمر میں اور وہ بھی شادی نہیں ویسے ہی مطلب جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کوئی بندش ہے جو بھی ہے تو اپنا میں بتی جلائی جی اور مجھے لگا کہ چلو کچھ لکھتا ہوں تو میں بیوی اٹھی اور کہنے کیا ہوا میں نے کہا میں کچھ لکھنے جا رہا ہوں بولے آپ کیا لکھنے لگے میں کہا مجھے خود نہیں پتا تم سو جاؤ میں ابھی آتا ہوں تو اچھا جی تو میں گیا اور کاغذ پینسل لیا اور مجھے یہ تو پتا تھا کہ اردو ایسی لکھی جاتی ہے انگریزی یوں لکھی جاتی ہے جی اور الف ب تھے اور شاید اردو ایک ہی زبان ہے دنیا میں جہاں پہ ایک جیسے انگریزی میں زیڈ بولتے ہیں تو اس ساؤنڈ کے لیے اردو میں 4 لیٹرز ہیں آپ زواد بولیں زال بولیں زے بولیں زوئے بولیں اور کسی زبان میں شاید نہیں ہے وہ تو زیڈ ہے زیڈ زی بولیں زیڈ بولیں جو بولیں پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں جیسے بھی میں لکھتا ہوں اور وہ دوسرا لکھنے سے پہلے دوسرا مصرع آیا کہاں گئے وہ لوگ جنہیں ہم نے پالا تھا لیا تھا جنہوں نے ہم سے پہلا نوالا تھا تو میں نے لکھنا شروع کیا اب وہ مجھے پتہ بھی نہیں میں ٹھیک لکھ رہا ہوں نہیں لکھ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں 50 سال ہو گئے انگریزی 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 اور میں کہا کرتا تھا کہ بھئی جس دن وہ چینی لوگ انگریزی بولنا سیکھ جائیں گے تو میری ان کو ضرورت نہیں پڑے گی ایک مذاق جی تو بس وہ میں لکھتا گیا وہ بنتا گیا کہاں گئے وہ لوگ جنہیں ہم نے پالا تھا لیا تھا جنہوں نے ہم سے پہلا نوالا تھا بچپن ہماری گود میں نکالا تھا کہاں گئے وہ لوگ جنہیں ہم نے پالا جی بڑے ہوئے دانا ہوئے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے نیند ضرور آتی ہوگی رات کچھ تو ستاتی ہوگی یاد ہماری بھی آتی ہوگی کہاں گئے وہ لوگ جنہیں ہم نے پالا اس کے بعد مہران صاحب وہاں تو ایک سیلاب سا آ گیا جی میں کبھی جہاز میں کبھی ہوٹل میں کبھی لندن میں کبھی دلی کبھی کہیں اور میں سب جگہ جہاں بھی جاتا تھا وہ کاغذ پینسل لکھتا گیا بس وہ روز ایک نشہ سا آ گیا جی اور پھر میں نے ڈکشنری بھی منگوائی لغت منگوائی اردو انگریزی کی تاکہ وہ انگریزی ورڈ آ گیا دماغ میں اس کا اردو کیا وہ دیکھا پھر اس کو شعر بنایا ایسے کرتا رہا میں تو اس طرح میری یہ شروعات ہوئی تھی جی شاعری کی اردو شاعری کی اور پھر 1 سال بعد اپنا گولف کھیلتا ہوں میں گولفر تھا تو وہ ایک شارٹ مارا ایک شعر سنا دیا تالی بچ گئی پھر کہتے تھے یار اس لفظ کا مفہوم بتانا اس کا مطلب بتانا تو میں نے کہا تو تالی کس لیے بجائی تم نے بولے کہ وہ اردو شاعری ہے ہی ایسی اس میں ایک وہ لیریسزم ہے ایک ترنم ہے اس میں جیسے گیت ہے میں کہا اچھا تو کہتے تیری انگریزی اچھی تو انگریزی میں لکھ تو میں نے کہا ٹھیک تو یہ جون 2007 میں نے وہ انگریزی میں بھی پوئٹری شروع کر دی اور بس پھر وہ انگریزی اردو چلتا رہا خوبصورت بات اشوک صاحب آپ کے نزدیک شاعری کا اصل مقصد کیا ہے یعنی جذبات کا اظہار ہے سماجی خدمت ہے یا ذاتی سکون ہے یا پھر یہ تینوں ہے دیکھیے میں اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو کچھ بھی سکھا سکوں کوئی درس دے سکوں میں کوئی واعظ نہیں ہوں میں کوئی سرمنائزر نہیں ہوں میں کوئی پریچر نہیں ہوں میں ایک خدا کا سیدھا سادہ انسان ہوں بس اور سادگی جتنی بھی شان و شوکت تھی لاہور میں امی نے ہمیں اس سے زیادہ سادگی سے پیدا کیا سادگی کا مطلب سکھلایا یعنی جینے کا مطلب سکھلایا تو میں جب لکھتا ہوں تو میرے لیے یہ جذبات ہے اب اس میں وہ جذبات کیوں اٹھتے ہیں کئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں زندگی میں جس کی وجہ سے آپ کو ایک درس مل جاتا ہے خدا کی طرف سے
एक कोई रास्ता मिल जाता है चलने के लिए, या कोई आपको नॉलेज मिल जाती है, आपको बताया जाता है कि तुम जो कर रहे हो गलत है, इस रास्ते पे चलो, तो वो, और दुनिया में भी मैं देखता हूँ। अब ये तो कोई आपसे मैं प्यार से बात करूँ, उनसीयत हो, भाईचारा हो, तो इसमें तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं ना कि भाई इस तरह ही ज़िंदगी बितानी चाहिए जी। अगर मैं बंदूकें, मिसाइलें, गन फायर ये सब देखता रहूं, आपस में रिश्तों में आज झगड़े देखता रहूं, पैसों के पीछे लड़ाइयाँ देखता रहूं, तो कुछ तो मेरे पे भी असर आएगा ना। तो मैं उसको बयान करता हूँ किसी को सिखलाने के लिए नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम यूं करो, यूं करो, यूं करो। मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे हिसाब से तरीका है। और हाँ, इंसान आज उनसीयत, प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों को भूल गया है जी। ये हर चीज़ पैसे से खरीदी जाती है जी। वो वैसे आपके कितने शेयर हैं इस बाजारों के बारे में। तो फिर जब ये हालात हैं तो मैं जो लिखता हूँ वो अपने जज्बात बयान करता हूँ। मैं किसी को कोई सबक नहीं सिखलाना चाहता, वो मेरा काम नहीं है। क्या खूबसूरत बात है। यानी आपकी शायरी में भी तरह तरह से आप वाइज पर तंज कर रहे होते हैं, और यहाँ पर भी आपने वाइज बनने से इनकार कर दिया। क्योंकि उसकी माफ कीजिएगा, उसकी वजह यह है कि खुदा की देन है, सब उसकी अता है। तो फिर आपको जो भी आप सोचते हैं, पहली बात ये आप छोड़ दीजिए सोचते हैं नहीं सोचते हैं क्या करते हैं जी। आप मानते हैं कि खुदा है। अगर आप कहिए कि मैं बाहर आपसे पहले बात भी हुई थी, अगर आप कहिए कि मैं काफिर हूँ, खुदा नहीं है, कुछ नहीं, जंगल है, सब है, तू शेर है, मैं भालू, तो माना, चलो खत्म हुई बात। लेकिन जब आप मानते हैं, और मैं समझता हूँ कि काफिर के मन में भी, उसके दिमाग में भी, उसके दिल में भी खुदा बसता है। बेशक आप जो मर्जी कहिए। और वो अकेले पे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मैं बैठा था, एक पुरानी बात है, चाइना में डिनर पे बैठे थे, तो ऐसी बातचीत हो रही थी इधर उधर क्या, तो अच्छा कुछ किसी ने कुछ ने कहा, और जो जिसने कहा तो एक चीनी ने उसको, अब मैं बैठा हूँ और इसलिए अंग्रेजी बात हो रही थी, तो उसने कहा माय गॉड। तो मैंने रोका, मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो मियाँ? बोले माय गॉड। मैंने कहा गॉड? किधर गॉड? यहाँ तो तुम मानते ही नहीं हो गॉड को। तो वो मतलब ऐसा कोई इंसान है नहीं जी जो इसको अगर सच बोले और हिम्मत रखे जी, तो कि वो कह सके कि मैं नहीं मानता खुदा। क्रिस्टोफर हिचन्स बड़ा फेमस पोएट थे अमेरिका के, और वो अपना एथियस्ट थे, नहीं मानते थे खुदा को। मैंने उन पे लिखा, और एक और है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे मेरे ताल्लुकात भी, मतलब मैं एक्सचेंज होते हैं आइडियाज, मैसेजेस जो भी है। तो ऐसा कोई इंसान होता नहीं। तो जब सब कुछ आपको खुदा की तरफ से आता है तो जिंदगी खुदा ने आपको बख्शी। तो अगर जिंदगी बख्शी तो बाकी क्या बचा? बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने वो किया जी, अगर तुम्हारा जन्म ही ना होता तो फिर तुम क्या करते? और मैंने आपसे कहा, आपको पता है आपने तो मेरी बहुत सारी गज़लें गाई भी है, बहुत मैं मेरे लिए फख्र की बात है सर। आपकी आवाज़ में एक तरन्नुम में, एक क्या कहूँ, उसमें एक क्वालिटी है, एक कैफियत है जो बहुत कम आवाज़ों में है। आज मुझे किसी की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तारीफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन है, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत लोग कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो वो कि राज़े उल्फत नहीं तो क्या है दैरो हरम, जब खुदा ने दिया है जहां को उसका जन्म। क्या बात है। तो जब ये है शुरुआत, तो बाकी सवाल क्या माने रखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अशोक साहब, जहाँ तक शायरी और कारोबार का ताल्लुक है, क्या आप समझते हैं कि शायरी और कारोबार
دونوں میں ایک ہی صفت کا ہونا ضروری ہے, اور وہ صفت یہ ہے کہ آپ کو انسان اور انسانی جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت کی جو صفت ہے یہ ضروری ہے. یعنی شاعری میں بھی آپ دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے جذبات کی وہ گرہیں کھول رہے ہوتے ہیں, آپ انسان اور انسانی تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور کاروبار میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو کیا آپ اس کے ساتھ آپ اگری کرتے ہیں, یہ بات درست ہے, یا پھر آپ اسے کسی دوسری طرح سے سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ٹیڑھا سا سوال ہے, اس میں فلسفی بھی آ جاتی ہے. دیکھیے کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے شاعری کا کاروبار سے, اس میں کچھ نہیں ہے جی. لیکن اگر اب یہ بھی آپ سمجھ لیجیے, جی میں نے شاعری شروع کری جب میں تقریباً 70 سال کا تھا, تقریباً 20 سال ہوگا. جی. اور زندگی اس سے پہلے میں 70 سال اپنا تعلیم حاصل کری, اور پھر میں کاروبار کرتا رہا. جی. تو وہ جو 50 سال پہلے میں نے کاروبار کیا تو شاعری تو کوئی تھی نہیں. جی. میں لکھتا ہی کچھ نہیں تھا. میں کیا لکھتا تھا, ایڈیٹر کو چٹھی لکھ دی انگریزی میں, اردو میں جی. انگریزی میں, کہ بھائی یہ سرکار نے یہ کر دیا, اس سرکار نے وہ کر دیا, اس نے وہ بول دیا, غلط بول, جیسے اخباروں میں لکھتے نہیں ہیں لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر, تو ایسے میں لکھتا. جی. تو شاعری تھی تو کچھ وہی, مطلب آپ کا سوال کا جواب تو وہی مل گیا کہ میں 50 سال تو کرتا رہا کاروبار بغیر شاعری کے, اور اس کے بعد میری جذباتی وجہ سے یہ شاعری کی شروعات ہوئی. تو بالکل دو انکنیکٹڈ چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ شخصیت میری ایسی تھی, تربیت میری ایسی تھی, تعلیم امی سے, میں اسکول کالج کی بات نہیں کرتا, تعلیم گھر پہ ایسی تھی امی سے کہ وہ بس وہ ایک اچھا نیک انسان بن, اور باقی کچھ نہیں. تو یہ بات ہمیشہ میرے من میں رہی. تو کاروبار میں بھی ایسا وہ پگڈنڈیاں نہیں, میں راستے پہ چلنے والا انسان. جی. تو پگڈنڈیاں بہت کم استعمال ہوئی اور راستے زیادہ استعمال ہوئے. تو وہ ڈائریکٹ کنیکشن کچھ نہیں ہے. لیکن اب ہاں, میں اب جب کاروبار بھی کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا کہتا. اب مجھے اس سے ایک نالج مل جاتی ہے, مجھے ایک سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ انسان جیسے جواب مجھے دے رہا ہے, کانٹریکٹ ہے جیسے جو بھی ہے, وہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. کیونکہ میں یہ اس کی جگہ جا کر وہ وجود دیکھ کر اس کو اپنے میں سما کر میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کیوں ایسے کر رہا ہے. تو مجھے اس میں کاروبار میں مدد ملتی ہے, ایک امداد ہے. لیکن کوئی ڈائریکٹ کنیکشن مجھے ایسا نظر نہیں. بالکل سر. سر ایک سوال یہ ہے کہ آج کے نوجوان جو ظاہر سی بات ہے کاروبار میں بھی ہیں اور پھر ادب میں بھی ان کی دلچسپی ہے, شاعری میں بھی دلچسپی ہے, تو آپ کا کوئی پیغام ایسے نوجوانان کے لیے کہ جو کاروبار میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ادب اور شاعری میں بھی دلچسپی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, آج کل کے ہوں یا جس زمانے کے ہوں, اگر آپ شاعری کرتے ہیں تو آپ نے جو کوہن پرانے غالب میر ذوق وغیرہ جو بھی آپ نے ان کو پڑھا ضرور ہوگا. جی. ورنہ شاعری آپ نے کیسے شروع کر دی؟ پہلی بات تو یہ آپ نے اردو سیکھی ہوگی. اردو سیکھی ہوگی تو کہیں تو ان کا ذکر بھی آیا ہوگا. تو اس کا انفلوئنس آپ پہ پڑتا ہے. آپ جسے بھی پڑھیں, اب وہ تو جو تھے اس وقت شاید وہ کاروبار نہیں تھے, کاروباری نہیں تھے, وہ کوئی بزنس مین نہیں تھا, نہ میر نہ غالب نہ تقی نہ فائز نہ کوئی. وہ جیلوں میں گھومتے تھے یا جو بھی کرتے تھے لیکن بزنس نہیں کرتے تھے. تو وہ, اور آج کل کے جو نوجوان ہیں جو شاعری بھی کرتے ہیں, میں کچھ جانتا بھی ہوں نوجوانوں کو, تو وہ میری, آپ نے یہ پوچھا کہ میں ان سے کیا درس تو نہیں لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں, تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی تم
याद रखो कि शायरी में जो दिल से बात निकले वो होनी चाहिए। क्या बात। मतलब दिमाग का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना है सिर्फ उसको बयान करने के लिए जो आपके दिल से बात उठ रही है। जी। सदाए दिल को आपने यहाँ लिखना है, बस वो नाम शायरी का है। बाकी तो कुछ नहीं है। मतलब मैं जिंदगी और कुछ नहीं। जी अशोक साहब, बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, आई हैव ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट फॉर यू। जी फरमाइए। तो जो आप सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपनी इस 88 साला जिंदगी को जब आप देखते हैं तो कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात जो आपके दिल में रह गई हो, आपको लग रहा हो कि ये एक बात थी जो मुझे करनी थी, या कोई अधूरी ख्वाहिश है, या आप 88 साला जिंदगी से, मुझे मालूम है आप इस पे बड़े हंसेंगे मुस्कुराएंगे, लेकिन 88 साला जिंदगी में आपको क्या महसूस होता है? आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई? मैंने ये फैसला किया कि जब हर चीज़ खुदा की रज़ा, उसके हुक्म बगैर नहीं हो सकती, जी, तो फिर हर चीज़ का तस्लीम करना और फिर मुस्काना सबसे ज़रूरी है। और पशेमानी, नदामत, रिमोर्स, रिग्रेट, हाय ये हाय वो, ये मैं कुछ नहीं। अगर आप हंसेंगे अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ एक रिग्रेट है, और वो क्या है रिग्रेट? कि मैं पियानो बजाना नहीं सीखा। और उसकी वजह की ये कि मुझ में एक इत्तेफाकन एक क्या कहूँ, मेरी शख्सियत में मौसीकी है। जी बिल्कुल है। तो उस मौसीकी की वजह से मेरी शायरी भी आई, वो शायरी में भी आ जाती है। अब मैं ऐसे करता हूँ, वो अपना ये क्या नाम इनका, राजेश रोशन जी, उनका, उन पे वो रोशंस पे एक कभी प्रोग्राम हुआ रोशंस के नाम से, जो मेरी सबसे छोटी बेटी बॉम्बे में, वो वेल नोन एडिटर है फिल्म वर्ल्ड में, उसने एडिट किया। उसमें वो अपना राजेश रोशन साहब बयान करते हैं कि वो कैसे होता है। तो वहाँ मैंने देखा कि अब मैं सवाल ही भूल गया, आपका क्या था? सवाल मेरा ये था कि आप अपनी 88 साला जिंदगी में कोई अधूरी ख्वाहिश या हाँ अधूरी ख्वाहिश। तो बात रिग्रेट की थी, तो क्या मैं भूल गया, राजेश रोशन क्या कह रहे थे? तो वो ये कहते थे कि मैं कि वो खिड़की पे खड़े थे, और वो जो बेटा राकेश रोशन उनका बेटा है जी, जो मूवी स्टार, डायरेक्टर, एक्टर सब था है जी, तो अब तो खैर प्रोड्यूसर वगैरह। तो वो राकेश रोशन बता रहा है कि अब्बा खड़े थे वहाँ पे राजेश जी, और वो ऐसे करते थे कि मतलब 1 2 3 4 जी, मैंने कहा उल्फत ठीक है, तो इस तरह 1 2 3 4 वो इस तरह वो कहते थे। मैं को बोल करता हूँ, क्या बात। तो मैं जब करता हूँ ना, तो मैं भी गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6, अरे नहीं आने बैठा। और वो कहते ना कि 9 पे आके वो ठीक राइम होनी चाहिए, बैठना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुझे वो सब चीज़ें आती नहीं है जी, लेकिन मैं जब लिखता हूँ तो मैं ये इस तरह इसको क्या करता हूँ, तो मुझे एक उसमें म्यूजिकलिटी, एक वो मौसीकी आ जाती है, तो मैं उसे इस तरह गिनता हूँ। और जी, यानी तो मेरी और कोई रिग्रेट नहीं है कि पियानो मैं गाता भी हूँ, और मैं खैर अब क्या गाता हूँ, लेकिन मैं जब बच्चे अभी कहते हैं डैडी आप वो अंग्रेजी गाना, वो फ्रेंच, वो गाया करते थे, सुना करते थे। उस वक्त अंग्रेजी थी ना, लेकिन शौक बहुत था अपना। गाने, फिल्में कोई ऐसी थी नहीं जो हमने छोड़ी नहीं, सब देखी। कॉलेज से भागे, स्कूल से भागे,
पिक्चरें देखी, सब कुछ किया, राज कपूर ये वगैरह वगैरह, जी। तो बड़ा शौक था। अभी मुझे गाने सब याद है पुराने वगैरह। तो नहीं, ये पशेमानी रिग्रेट वगैरह जिंदगी में कुछ नहीं जी। है। अगर ये होता वो होता, कमाल की बात। अगर तू अशोक सानी ना होता फिर। जी। तो अशोक साहब, आखिरी सवाल आपसे है कि आप चाहते हैं कि लोग आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस नाम से याद रखें? बिजनेसमैन अशोक साहनी या फिर शायर अशोक साहनी साहिब? मैं आपको मिसाल देता हूँ। मुझे जब ये अवार्ड मिला तो मुझे घर पे आए वो बताने के आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो मेरी आंखें कुछ तकलीफ देती है, मुझे पढ़ना मुश्किल होता है। अखबार ले आए, उर्दू की अखबार, उसमें लिखा हुआ, हिंदी भी थी, अंग्रेजी अखबार भी थी। तो मैंने कहा भाई मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मैं कुछ पढ़ लिया तो मेरे बारे में लिखा, तुम आफ्ताब उर्दू ये वो वगैरह वगैरह। मैंने कहा मियाँ तुमने तो मेरा तखल्लुस बदल दिया, मेरा तखल्लुस तो साहिल है, तुमने आफ्ताब उर्दू कर दिया। बोले नहीं वो तो अब ऐसे ही आपको पता। अच्छा शुक्रिया। और उसमें क्या लिखा था कि हम गए मिले और ये और ये देखा कि एक अच्छा इंसान जो प्यार से मिलता है तो मिला। जी। तो मैंने जब ये अवार्ड मुझे मिला और जब मेरी बारी आई कुछ कहने के लिए, तो मैंने यही जवाब दिया जो आपको अब दे रहा हूँ कि मेरे लिए इतना बहुत है कि लोग कहें एक अच्छा इंसान था, बस। क्या बात। इससे और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। जी। मैं यहाँ कोई बिल्ला लगा के नहीं जा रहा खुदा के पास कि मेरा तखल्लुस साहिल है, मैं 88 साल जिया या 90 साल जिया, ये हुआ, बहुत शुक्रिया, और मैं ये कमा के आया, इतने पैसे वहाँ छोड़ के आया खुदा के लिए, ताकि वो आके यहाँ से कलेक्ट करेगा। क्या इतना बहुत है? और उसको मैंने क्या बताना है खुदा को? जी। उन्हें नजर नहीं आता। मुझे बहुत दिक्कत हुई शुरू में खुदा को तू कहना। मैं लिखता था और पढ़ता था कि इकबाल और ये और वो सब अलामा बाकी सब तू मुझसे नहीं होता था। जी। मैं आप कहता था, मैं नहीं कह सकता था। बहुत वक्त लगा। जी। फिर वो मुझे ये लगा कि उस तू में एक जबरदस्त प्यार है, उसमें एक कनेक्शन है, वो एक मेरी फीलिंग है जो आप में उसमें नहीं आती, आप में एक रुकावट हो जाती है। अब दोस्त आपस में होते हैं तो आप थोड़ी करते हैं। जी बिल्कुल। तूने क्या किया, तुमने क्या किया, ये होता है ना। बिल्कुल। तो खुदा भी तो आपका दोस्त है। बेशक। और अगर नहीं है तो फिर आपका दुनिया में कोई यार ही नहीं है। कोई यार। फिर आपने यारी दोस्ती इस पे क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल। अशोक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और बहुत खूबसूरत बातचीत रही। मेरा ख्याल है कि ये आने वाली नस्लों के लिए ये बड़ा अहम इंटरव्यू आपके साथ जो ये बातचीत रही है, एक पॉडकास्ट रहा है, इंटरव्यू के ये रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में फिर भी आपसे इसी तरह की कुछ गुफ्तगू होती रहेगी, कुछ बातें होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया मेहरान, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा और आपने मुझे इस काबिल समझा तो खुश हूँ, खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ। ज़िंदगी में उसका मेहर करम, उसकी मेहर करम, सब कुछ जो मुझे मिला और जहाँ नहीं भी मिला कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसने किया, क्यों किया वो जानता है। सवाल मैं नहीं करता, एक तस्लीम करना सीखा हूँ और उसकी वजह से मुझे अमन चैन सुकून बहुत है। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज इस इंटरव्यू के लिए बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।